بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یوم عید ماہ سیام کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ سے انعامات پانے کا دن ہے، تو اس سے زیادہ خوشی و مسرت کا موقع کیا ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ میں اس دن کو ایک خاص مقام اور اہمیت حاصل ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ عید کا لفظ عود سے مشتق ہے، جس کا معنی لوٹنے کے ہے، یعنی عید ہر سال لوٹتی ہے، اس کے لوٹ کے آنے کی خواہش کی جاتی ہے، اور فطر کے معنی روزہ توڑنے یا ختم کرنے کے ہیں، چونکہ عید الفطر کے روز روزوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور اس روز اللہ تعالیٰ بندوں کو عبادات رمضان کا ثواب عطا فرماتے ہیں، تو اسی مناسبت سے اسے عید الفطر قرار دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ 2 دن بطور تہوار مناتے اور ان میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہم عہد جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن مقرر فرما دیے ہیں، یوم عید الاضحیٰ اور یوم عید الفطر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیدین کے موقع پر شرعی حدود میں رہتے ہوئے خوشیاں منانے کی اجازت دینے کے ساتھ دوسروں کو بھی ان خوشیوں میں شامل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ نیز ان مواقع پر عبادات کی بھی تاکید فرمائی کہ بندہ مومن کسی بھی حال میں اپنے رب کو نہیں بھولتا۔ احادیث مبارکہ میں شب عید اور یوم عید کی بہت فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اسے آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے عنوان سے پکارا جاتا ہے، اور جب صبح عید طلوع ہوتی ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ فرشتوں کو تمام بستیوں میں بھیجتا ہے، اور وہ راستوں کے کونوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جسے جنات اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کریم رب کی بارگاہ کرم میں چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ جو لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے معبود، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اسے اس کی مزدوری اور اجرت پوری عطا کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں، تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دی ہے۔ اور پھر بندوں سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میرے عزت و جلال اور بلندی کی قسم، آج کے دن آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا، میرے عز و جل کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہ کروں گا، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ کس کی عید؟ بلا شبہ وہ افراد نہایت خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے ماہ سیام پایا اور اپنے اوقات کو عبادات سے منور رکھا، پورے ماہ تقوی کی روشن اختیار کیے رکھی، اور بارگاہ رب العزت میں مغفرت کے لیے دامن پھیلائے رکھا۔ یہ عید ایسے ہی خوش بخت افراد کے لیے ہے، اور اب انہیں مزدوری ملنے کا وقت ہے۔ تاہم صحابہ کرام اور بزرگان دین اپنے عبادات پر اترانے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ لباس سے اپنے آپ کو آراستہ کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ گئے اور اس کے عذاب و عقاب سے ڈر گئے۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے بہت زیادہ خوشیاں منائیں، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اس پر قائم رہے۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے بڑی بڑی دیگیں چڑھائیں
اور دسترخوان آراستہ کیے، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے نیک بننے کی کوشش کی اور سعادت حاصل کی۔ عید ان کی نہیں جو دنیاوی زیب و زینت اور آرائش و ذبائش کے ساتھ گھر سے نکلے، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے تقوی، پرہیزگاری اور خوف خدا اختیار کیا۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں چراغاں کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جو دوزخ کے پل سے گزر گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عید کی مبارکباد دینے کے لیے آنے والوں سے فرمایا، عید تو ان کی ہے جو عذاب آخرت اور مرنے کے بعد کی سزا سے نجات پا چکے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں لوگ عید کے روز آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ گھر کا دروازہ بند کیے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، امیر المؤمنین، آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، لوگوں، یہ دن عید کا بھی ہے اور وعید کا بھی۔ آج جس کے نماز، روزے اور دیگر عبادات قبول ہو گئی، بلا شبہ اس کی آج عید ہے، اور جس کی عبادات قبول نہیں ہوئی اس کے لیے وعید کا دن ہے۔ میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ نہیں معلوم میرے عبادات قبول ہوئیں یا انہیں رد کر دیا گیا ہے۔ چاند رات، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں چاند رات کو ایک لحاظ سے شرعی پابندیوں سے فرار کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، حالانکہ چاند رات کو حدیث شریف میں لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی آخری رات میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کام کرنے والے کو مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ کام پورا کر لیتا ہے اور وہ آخری شب میں پورا ہوتا ہے، لہذا بخشش بھی آخری رات میں ہو جاتی ہے۔ جو لوگ پورے ماہ مقدس میں تقوی و پرہیزگاری کی راہ پر کار بند رہے، ان میں سے بھی بہت سے اس رات لہو و لعب میں مشغول ہو کر اپنی ساری محنت اکارت کر بیٹھتے ہیں۔ دراصل شیطان آزاد ہوتے ہی خلق خدا کو تقوی اور پرہیزگاری کے راستے سے ہٹا کر فسق و فجور کی طرف مائل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اور بدقسمتی سے بہت سے لوگ اس کے پرفریب جال میں پھنس جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب یوم عید آتا ہے تو شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اس کی ناکامی اور رونا دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تجھے کس چیز نے غمناک اور اداس کر دیا؟ شیطان کہتا ہے کہ ہے افسوس، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش فرما دی ہے، لہٰذا تم انہیں پھر سے لذتوں اور خواہشات نفسانی میں مشغول کر دو۔ ہم چاند رات بازاروں اور غلغباڑے میں گزار دیتے ہیں، جبکہ احادیث مبارکہ میں اس رات میں عبادت کی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں عبادت کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کا دل اس دن بھی فوت نہیں ہوگا جس دن تمام دل فوت ہو جائیں گے۔ مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کاندھلوی فرماتے ہیں کہ دل کے مردہ ہونے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ فتنہ و فساد کے وقت جب لوگوں کے قلوب پر مردنی چھاتی ہے، اس کے دل زندہ رہے گا، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ سور پھونکے جانے کا دن اس سے مراد ہو کہ اس کی روح بے ہوش نہ ہوگی۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 راتیں عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ راتیں یہ ہیں: ذو الحجہ کی 8، 9، 10ویں رات، شب برات اور عید الفطر کی رات۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رات بے مقصد گھومنے پھرنے اور گناہ کے کاموں میں گزارنے کی بجائے نوافل، نماز تہجد، تلاوت قرآن
اور دیگر عبادات میں مشغول رہیں تاکہ اس کی برکات حاصل کر سکیں۔ غریبوں کی مدد۔ عید کے اس پرمسرت موقع پر ہمارا ایک کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ آس پڑوس اور رشتہ داروں پر نظر دوڑائیں کہ کہیں ان میں سے کوئی ایسا تو نہیں جو اپنے غربت اور تنگ دستی کے سبب عید کی خوشیوں میں شامل ہونے سے محروم ہے۔ اگر ایسا ہے تو یقین جانیے ہم خواہ کتنے ہی اچھے کپڑے پہن لیں، طویل دسترخوان سجا لیں، عیدیاں بانٹتے پھریں، ہمارے عید پھر بھی پھیکی ہی رہے گی، بلکہ ایسی عید کہلانے کے قابل ہی نہیں جس میں دیگر افراد شامل نہ ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو زمانہ خلافت میں لوگ عید کی مبارکباد دینے گئے تو دیکھا کہ امیر المؤمنین خشک روٹی کے ٹکڑے تناول فرما رہے ہیں۔ کسی نے کہا آج تو عید کا دن ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سرد آہ بھری اور فرمایا جب دنیا میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہوں جنہیں یہ ٹکڑے بھی میسر نہیں تو ہمیں عید منانے کا حق کیوں کر حاصل ہے۔ روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید سے فارغ ہو کر واپس تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک بچے پر پڑی جو میدان کے ایک کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور پیار سے اس کے سر پر دست شفقت رکھا، پھر پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے کہا میرا باپ مر چکا ہے، ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، ستیلے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں، نہ پہننے کو کوئی چیز ہے۔ یتیموں کے ملجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ اگر میں تمہارا باپ اور عائشہ تمہاری ماں اور فاطمہ تمہاری بہن ہو تو خوش ہو جاؤ گے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر میں کیسے راضی نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچے کو لے کر گھر گئے۔ بعض روایت میں یہ واقعہ کچھ اور الفاظ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت معروف کرخی اکابر صوفیاء میں شامل ہیں۔ ایک عید پر نخلستان میں گری کھجوریں چن رہے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا میں نے ایک لڑکے کو روتے دیکھا تو اس سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ لڑکا بولا میں یتیم ہوں، یہ لڑکے اخروٹوں سے کھیل رہے ہیں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اخروٹ خرید کر ان کے ساتھ کھیل سکوں، اس لیے میں کھجوریں چن رہا ہوں تاکہ انہیں فروخت کر کے اس یتیم بچے کو اخروٹ لے دوں۔ صدقہ فطر ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ اس ضمن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر واجب کیا تاکہ روزہ لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک ہو جائے اور مساکین کے لیے کھانے کا بندوبست بھی ہو جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر صدقہ فطر کا فلسفہ یہی ہے کہ عید الفطر کی خوشیوں میں غریب مسلمان بھی بھرپور طریقے سے شریک ہو سکے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے کہ عید الفطر کے دن محتاجوں کو خوشحال بنا دو، گو کہ صدقہ فطر کبھی بھی دیا جا سکتا ہے، تاہم عام طور پر ماہ رمضان کے آخری دنوں میں ادا کیا جاتا ہے، جبکہ بہت سے لوگ نماز عید کے لیے جاتے ہوئے راہ میں بیٹھے بھکاریوں کو فطرانہ دیتے جاتے ہیں، جو کہ مناسب طریقہ نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ عید سے قبل ہی فطرانہ ادا کر دیا جائے تاکہ ضرورت مند افراد بھی عید کی تیاری کر سکیں۔ اس ضمن میں ایک اہم بات یہ بھی ذہن نشین رہے کہ عام طور پر گندم کی قیمت کے لحاظ سے فطرانہ ادا کیا جاتا ہے، جو کہ جائز بھی ہے، تاہم امیروں کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ کھجور یا پھر کشمش وغیرہ کے حساب سے فطرانہ ادا کیا کریں تاکہ غریبوں کی اچھی طریقے سے مدد ہو سکے۔ اسی طرح صاحب حیثیت افراد کو فطرانے کے علاوہ بھی عید کے موقع پر صدقہ خیرات کرنا چاہیے کہ اس سے غریبوں کو عید کی خوشیاں نصیب ہوں گی، اور ہو سکتا ہے
کہ کسی کی دعا آپ کی زندگی میں بھی مزید خوشیاں بھر دے۔ عید الفطر کی سنتیں۔ کتب احادیث میں عید کے دن کی متعدد سنتیں مرکوز ہیں۔ نمبر 1، صبح سویرے اٹھنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول تھا کہ وہ نماز فجر کے وقت ہی نماز عید کی تیاری کر لیتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ وہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھتے اور پھر اسی حال میں عیدگاہ کی طرف نکل پڑتے۔ نمبر 2، غسل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا تم اس دن غسل کرو۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ نمبر 4، نئے یا جو بہتر کپڑے موجود ہوں پہننا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خوبصورت اور عمدہ لباس زیب تن فرماتے۔ کبھی سبز و سرخ دھاری دار چادر اوڑھتے جو یمن کی ہوتی، جسے برد یمانی کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، خوشبو لگانا۔ نمبر 6، شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرنا۔ نمبر 7، عیدگاہ جلد پہنچنا۔ نمبر 8، عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا۔ نمبر 9، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ نمبر 10، عید کی نماز مسجد کی بجائے عیدگاہ یا کھلے میدان میں پڑھنا۔ نمبر 11، ایک راستے سے عیدگاہ جانا اور دوسرے سے واپس آنا۔ نمبر 12، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، آہستہ آہستہ کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا۔ نمبر 13، نماز عید کے لیے پیدل جانا، تاہم اگر عیدگاہ زیادہ دور ہو یا کم زوری کے باعث پیدل نہ چل سکتے ہوں تو سواری پر بھی جانے میں مذائقہ نہیں، تفریح مگر حدود کے اندر۔ یوم عید اپنی اصل میں ایک مذہبی تہوار ہے، اس لیے اس روز ہونے والی تمام سرگرمیوں کو اسی تناظر میں ترتیب دیا جانا چاہیے۔ تاہم یہ بھی ذہن میں رہے کہ اسلام نے خوشی کے اظہار سے منع نہیں کیا، اور نہ ہی اسلام کے نزدیک تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب خشک مزاجی اور روکھا پن ہے۔ البتہ اسلام نے تہواروں اور تفریحات کو کچھ حدود و قیود کا پابند ضرور بنایا ہے تاکہ بے لگام خواہشات اور نفس پرستی کی راہ روی کو روکا جا سکے۔ عید کا آغاز 2 رکعت نماز سے ہوتا ہے، جو اس بات کا اظہار ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنی مذہبی اور تہذیبی روایات میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے لاپرواہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے حبشہ کے کچھ لوگ نیزوں اور ڈھالوں کے ساتھ کرتب دکھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں انہیں دیکھ کر خوشی کا اظہار فرما رہے تھے، اور میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کے پیچھے چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک مجھے چادر کی اوٹ میں چھپائے ان غلاموں کا کھیل دکھاتے رہے۔ جب میرا جی بھر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس؟ میں نے عرض کیا، جی۔ فرمایا، تو جاؤ۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عید کے دن ہمارے گھر میں کچھ بچیاں جنگ بعاث سے متعلق کچھ اشعار گنگنا رہی تھیں۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابوبکر، انہیں رہنے دو، ہر قوم کے لیے تہوار کا ایک دن ہوتا ہے، آج ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ شوال کے 6 روزے۔ رمضان المبارک کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے رکھنا مستحب ہیں، اور احادیث مبارکہ میں ان کی بہت فضیلت اور ترغیب آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد ماہ شوال میں 6 نفلی روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے
تو یہ ایسا ہے جیسے پورے سال کے روزے ہوں۔ یہ روزے مسلسل بھی رکھے جا سکتے ہیں اور وقفہ دے کر بھی، یعنی اپنی سہولت کے مطابق شیڈول ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ اور ہمیں مکمل طور پر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔